سورہ آل عمران آیت نمبر 42۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكعين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے یہ بات کہی، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو سارے جہان والوں کے عورتوں پر منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام، تم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور تم سجدہ کرو اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم ما قبل کی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کہ ان کی والدہ نے نظر مانی کہ میرا یہ جو بھی حمل ہوگا، جو بچہ وغیرہ پیدا ہوگا، اس کو میں نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ بجائے لڑکا ہونے کے لڑکی ہوئی، اور پھر انہوں نے اس کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور ان کے پاس بے موسم پھل آنے، اور اس کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی اولاد سے نوازنا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی صفات کا ذکر کر کے دوبارہ روئے سخن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے مریم۔ اب آگے باتیں جو بیان کی وہ آگے آ رہی ہیں، سردست یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، اور عمومی طور پر ہم یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ جب فرشتے کسی سے آ کر گفتگو کریں یا فرشتے کوئی بات کریں تو اس سے مراد عمومی طور پر کیا ہوتی ہے؟ وحی ہے، کہ وحی وغیرہ آئی ہو ان کے اوپر۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید کی اس بارے کے اندر نص ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں، یعنی مردوں میں سے ہی نبوت عطا کی گئی، عورتوں کو نبوت نہیں عطا کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر جب نبی نہیں تھی تو ان کے ساتھ یہ گفتگو کرنا یہ وحی والا معاملہ نہیں ہے، یہ وحی والا معاملہ نہیں ہے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف مردوں کے ساتھ خاص رکھی ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کے درجات مقرر کیے ہیں اور جن پر اپنا خاص طور پر انعام اور فضل کیا ہے، وہ 4 طرح کے افراد ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید 5ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد والصدیقین، صدیقین کا ہے، اور تیسرے نمبر پر والشہداء، شہداء کا ہے، اور چوتھے پر صالحین، نیک لوگوں کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقیت کا درجہ کھلا ہوا ہے، صدیقیت کا درجہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود ارشاد کے مطابق کہ وہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ صدیقہ تھے۔ خود قرآن نے ان کو، قرآن مجید میں ان کو صدیق کہا گیا، صدیقہ کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے وہ ان کو کیا ہے؟ حاصل تھا۔ اب رہی کہ فرشتوں کی گفتگو کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ جب فرشتے بیٹھ کے گفتگو کی، اور یہ سارا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، ٹھیک نا، کہ ان سے گفتگو کی گئی کہ اس طرح تم نہیں کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے غیر نبی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، غیر نبی سے بھی کیا ہے؟ گفتگو کر سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں سورہ قدر کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس تفسیر کے اندر آگے چل کر آتا ہے تتنزل بالروح والملائکۃ بامرہم والروح بامرہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات، یہ جو شب قدر ہوتی ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس رات میں جو آدمی عبادت کر رہا ہو یا جو بھی کر رہا تو فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کی یہ لکھا ہے کہ فرشتے جب سلام کرتے ہیں تو آدمی کے دل کے اندر رقیت، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رقیت اور نرمی کیا ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلام کرنا فرشتوں کا کیا ہے؟ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ فرشتے ان کو روزانہ سلام کیا کرتے تھے، اور ان کے متعلق کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ 30 سال تک صاحب فراش رہے، یعنی بیمار رہے، ان کو کوئی بواسیر ٹائپ کی کوئی ایسی بیماری تھی اس طریقے سے، تو وہ فرشتے روزانہ ان سے کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو یہ فرشتوں کا سلام کرنا، یہ گفتگو کرنا بھی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیر نبی کے ساتھ بھی ان کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اس شکل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے یہ گفتگو کی۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آنے والے جو فرشتے تھے، فرمایا کہ وہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر کیا ہے؟ کچھ فرشتے تھے، اور گفتگو اور کلام جو کیا ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب وہ کلام کیا کیا وہ خود آگے فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ محترم سامعین کرام، اب ما بقیہ گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر کل کریں گے، ورنہ بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔